أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن اللہ شدید العذاب. اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کے برابر کا درجہ دیتے ہیں، اللہ کے برابر سمجھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان سے بھی ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے. حالانکہ حقیقت میں ایمان والے ہیں اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت بڑی گہری محبت رکھتے ہیں، اور کاش کہ یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ کیسے عذاب کا سامنا کرنے والے ہیں. ظلم یعنی شرک، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کے برابر کسی کو سمجھ رہے ہیں، یا پھر جو ہیں اللہ کے صفات میں کسی کو اس کے برابر کا درجہ دے رہے ہیں. کاش انہیں معلوم ہو جائے، کاش انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ کیسے عذاب کا سامنا کرنے والے ہیں، اور ساری قوت اور یہ بھی جو ہے ان کے سامنے آ جائے گا. جب آخرت میں حقائق سارے کھل جائیں گے تو پھر انہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ساری کی ساری قوت اللہ کے لیے ہے، سارے اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب بھی دینے والا ہے. یعنی جو لوگ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کے اعمال کی قدر بھی کرتا ہے. جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کے خلاف دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب بھی دینے والا ہے. تو اس آیت میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے برابر کسی کو سمجھتے ہیں، جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ان سے بھی ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک خاص جو ہے اہم ترین چیز کی طرف ان کی توجہ مبذول کی، یہ کہہ کر کہ ایمان والے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ کی محبت ایمان والوں کے دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہے اور کسی سے بھی محبت ہو تو اس کا جو ہے سب سے پہلا اثر انسان پر یہ پڑتا ہے کہ انسان اس کی اطاعت کرتا ہے. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کے حکموں کو پورا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جس سے محبت نہیں ہوتی اس کے حکموں پر چلنا یا پھر جو ہے اس کی اطاعت کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور اللہ کی محبت کے یعنی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میری اتباع کرو، اللہ کے رسول کی اتباع کریں. اللہ کے رسول کی اتباع گویا یعنی اللہ کی محبت کا ایک مظہر ہے. اگر بندے کو اللہ سے محبت ہے تو اس کا اظہار اس طرح سے کریں کہ وہ اللہ کے رسول کی اتباع کرے. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. یعنی بہت بڑا جو ہے عمل ہے، اور یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو اس کو اللہ کے احکامات پہ چلنا آسان ہوگا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنا آسان ہوگا. اللہ کی محبت نہیں ہے تو پھر اللہ کے حکموں پہ چلنا بھی مشکل، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا بھی مشکل. اور پھر اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ایمان کی تکمیل اس سے ہوتی ہے. فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے محبت ہے،
کسی سے دشمنی ہے تو اللہ کے لیے دشمنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ساری محبتیں اللہ کے لیے، ساری دشمنیاں اللہ کے لیے، اگر کسی کو دینا ہے تو بھی اللہ کے لیے، کسی کو نہیں دینا ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ فرمایا اگر یہ باتیں اگر کسی میں پیدا ہو جائیں فقط استکمل الایمان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ بہرحال جو ہے یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آدمی کو جو ہے اللہ کے احسانات پر، انسان اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھے، اللہ کے کتنے احسانات ہم پر ہیں، یعنی چھوٹے سے چھوٹے احسان، بڑا سا بڑا احسان، اس کی ساری زندگی، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ، سب کچھ جو کچھ اس کے پاس ہے سب کچھ جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے احسانات ہیں، لیکن یہ کہ انسان اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اگر ان چیزوں پر جو ہے انسان غور کرے تو اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے، اور خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اور ہر کام میں یہ دیکھیں کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہاتھوں سے صحیح سبق لینے والا